السلام علیکم پیارے دوستو۔ اگلے زمانے میں ایک لکڑہارا تھا، غریب بے سہارا۔ اوپر سے 7 بچے تھے، سب کے سب لڑکے، مگر ان 7 میں ایک بھی اتنا نہ تھا کہ اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا، بلکہ سب سے چھوٹا تو کچھ ایسا سوکھا سہما مرجینا سا تھا کہ ماں بیچاری کا زیادہ وقت اس کی دیکھ بھال میں گزرتا۔ وہ جب پیدا ہوا تھا تو مشکل سے 1 بالشت کا ہوگا۔ ایک تو آدمی کا بچہ اور اتنے چھوٹے قد کا، دوسرے نہ رونا نہ ہنسنا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کل کا گڈا ہے۔ ایسی حالت میں کہ روٹیوں کے لالے تھے یہ ننھی سی جان، اور اس کا پالنا مصیبت ہو گیا۔ مگر کیا کرتے، خدا کا دیا سر پر۔ طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتے اور دوسروں کے ساتھ اس شہدولا کے چوہے کی پرورش بھی کرتے۔ یہاں تک کہ ایک سال ایسا سختی کا آیا کہ لکڑہارا اور اس کی بیوی سخت پریشان ہو گئے۔ سارے دن مزدوری نہ ملتی، فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اپنی گزر تو پیٹ پر پتھر باندھ کر بھی کر لیتے، لیکن بچوں کا بھوک سے بلکنا کس طرح دیکھ سکتے۔ بچے بھوک سے روتے تو ان کا کلیجہ کٹنے لگتا۔ آخر جب زیادہ تنگی ہونے لگی تو میاں بیوی نے صلاح کی کہ مصیبت تو اب ٹلتی نظر نہیں آتی، اور اپنی آنکھوں کے سامنے ان بچوں کا بھوک سے تڑپ تڑپ کر مرنا بھی دیکھا نہیں جاتا۔ اس لیے ایسا کیوں نہ کریں کہ صبح سویرے کسی بہانے انہیں دور جنگل میں لے جائیں اور کھیل میں لگا کر چپکے سے کھسک جائیں۔ مامتا کی ماری ماں نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر رو دھو کر رضامند ہو گئی کہ مرنا تو یوں بھی ہے اور یوں بھی، اس سے اچھا ہے کہ ہماری آنکھ سے اوجھل تو مریں گے۔ شاہدولہ کا چوہا دیکھنے میں جتنا مریل اور بھوندو تھا، اتنا ہی حقیقت میں وہ چالاک اور سمجھدار تھا۔ اس کو اپنے ماں باپ کی ہر بات کی ٹو رہتی تھی۔ کونے میں چھپ کر اس نے یہ ساری باتیں سن لی، اور ابھی سب سوتے تھے کہ یہ اٹھ کر سامنے والی ندی پر پہنچا۔ چھوٹی چھوٹی سفید کنکریاں چن کر جیبوں میں بھری اور چپکے سے آ لیٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد لکڑہارے نے کہا، بچوں چلو، آج تم کو جنگل کے اس پار کی سیر کرائیں۔ وہاں بیروں کا باغ بھی ہے، بیر بھی خوب کھانا اور مزے سے کھیلنا بھی۔ 7 لڑکے خوشی خوشی ساتھ ہو لیے، اور یہ دونوں میاں بیوی انہیں لے کر دور جنگل میں نکل گئے، اور اپنے منصوبے کے مطابق ان معصوموں کو بھلاوا دے کر گھر واپس چلے آئے۔ بچے پہلے تو کھیلتے رہے، پھر جو سنسان جنگل میں ڈر لگا تو لگے اپنے ماں باپ کو پکارنے اور ادھر ادھر ڈھونڈنے۔ وہ وہاں کہاں تھے جو جواب دیتے یا ملتے؟ ایک دوسرے کا منہ دیکھتے تھے اور روتے تھے۔ میاں بالشتے نے جو بھائیوں کا یہ حال دیکھا تو سامنے آ کر بولے، روتے کیوں ہو؟ میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ صبح کو آتے وقت اس نے یہ ہوشیاری کی تھی کہ راستے میں نشانی کے لیے سفید کنکریاں برابر ڈالتا چلا آیا تھا۔ چنانچہ بھائیوں کے قافلے کو لے کر روانہ ہوا، اور اپنی بکھری ہوئی کنکریوں کے نشان پر چل کر سب کو سیدھا اپنے گھر کے سامنے لا کھڑا کیا۔ بچے اب اپنے گھر تو پہنچ گئے، مگر جھونپڑی کے اندر جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ دروازے پر کان لگا کر سننے لگے کہ ہماری باتیں ہو رہی ہیں یا کچھ اور۔ ادھر لکڑہارا اور اس کی بیوی رزق کی تنگی سے اپنے پیٹ کی اولاد کو زندہ درگور کر کے گھر آئے تو جھونپڑی کے پاس گاؤں کا بڑا زمیندار ملا۔ اس نے لکڑہارے کو 10 روپے دیے اور کہا کہ گئے سال میں نے جو تم سے جنگل کٹوایا تھا، اس کے حساب میں یہ 10 روپے تمہارے باقی تھے، باقی معاف کرنا، دیر بہت ہو گئی۔ اس نے خوش ہو کر زمیندار کا شکریہ ادا کیا، اور دونوں میاں بیوی جلدی جلدی گھر پہنچے۔ لکڑہارا فوراً ٹوکری ہاتھ میں لے بازار گیا اور کھانے پینے کا بہت سا سامان لایا۔ کھانے بیٹھے تو ماں کو بچوں کا خیال آیا، آنکھوں سے آنسو بھر کر کہنے لگی، آگ لگے اس دوزخ کو، خدا جانے اس وقت میرے لال کہاں ہوں گے اور ان ننھی جانوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ بچوں نے جب اپنی ماں کو یہ کہتے ہوئے سنا تو بے خوف ہو کر چلا اٹھے، اماں تم پڑھو نہیں، ہم یہاں ہیں جھونپڑی کے باہر، تم کو کہیں جنگل میں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا۔ بچوں کی آواز سن کر دونوں خوش ہو گئے۔ ماں نے دوڑ کر کنڈی کھولی، ایک ایک کو گلے لگایا، پیار کیا، اور سب نے مل کر ہنسی خوشی کھانا کھایا۔ چین سے دن گزرنے لگے۔ 7 بچے اور دونوں ماں باپ مزے سے کھاتے پیتے، لیکن 10 روپے کی حقیقت ہی کیا تھی؟ 2-3 ہفتے میں ختم ہو گئے، اور پھر پہلی سی مصیبت آئی۔ وہی 2 وقت کے کڑاکے، وہی بچوں کی بری حالت۔ غرض یہ کہ پھر ان بیچاروں کو جنگل میں لے جا کر چھوڑنے کی ٹھہری، اور اتفاق کی بات کہ اس فتنے کو بھی پھر سنگن لگ گئی۔ لیکن اب کے جو کنکر چننے ندی پر جانے لگا تو دروازے میں تالا پڑا ہوا دیکھا۔ صبح ہوئی تو جاتے وقت ماں نے ناشتے کے لیے روٹی کا ایک ایک ٹکڑا اپنے 7 لڑکوں کو دیا،
और सब तो उसी वक्त चट कर गए, मगर छोटे ने उसको छुपाकर अपनी जेब में रख लिया और सफेद कंकरियों के बदले इस दफा रास्ते में रोटी के टुकड़े डालता चला गया। इस दफा बालिश्ते साहब की चालाकी काम नहीं आई। चिड़ियों ने रोटी के सारे टुकड़े चुन लिए और खोज मिटा दिया। घना जंगल, आदम न आदमजाद, रास्ते का पता नहीं, करें तो क्या। फिरते फिरते रात हो गई। भेड़ियों की आवाजें आने लगीं। डर के मारे उनकी आवाज नहीं निकलती थी। मुंह उठाए भागे चले जाते थे कि शायद रास्ते पर पड़ जाएं। इतने में धुआंधार बारिश ने भी आ घेरा। भीग कर शराबूर हो गए। खौफ, भूख की शिद्दत और सर्दी ने बेचारों को बिल्कुल निढाल कर दिया और ये बेदम होकर एक जगह बैठ गए। मियाँ तुरतुरे इस हालत में भी मायूस न थे। जल्दी से एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गए। इधर उधर नजरें दौड़ाई तो कुछ फासले पर रोशनी सी दिखाई दी। फौरन सबको साथ ले उस तरफ चल पड़े। जंगल के सिरे पर एक मकान देखा। दरवाजा खटखटाया। एक औरत निकल कर आई। बच्चों ने अपनी बिपता सुनाकर खाने को रोटी और रात बसर करने को जगह मांगी। डरावनी रात, जंगल का मौका और नन्हे नन्हे बच्चे। औरत का दिल भर आया कि उसने ठंडी सांस लेकर कहा, प्यारे बच्चों, अफसोस ये घर एक देव का है जो बच्चों को खा जाता है। छुटके साहब ने जवाब दिया, माई, हम बाहर रहेंगे तो भेड़िए फाड़ डालेंगे। इससे बेहतर है कि तुम हमें अंदर ले लो। मुमकिन है कि देव को हम पर रहम आ जाए। देव की बीवी ने बच्चों को अंदर बुला लिया और दहकती हुई अंगीठी के पास बिठा दिया। अभी उनके सर्दी से ठुठरे हुए जिस्मों में पूरी गर्मी भी नहीं आई थी कि किसी ने जोर से दरवाजा पीटा। औरत के हवास जाते रहे। उसने जल्दी से बच्चों को कमरे के पलंग के नीचे छुपा दिया और कुंडी खोल दी। देव ने घर में घुसते ही मां स्कंद कहना शुरू किया। बीवी बोली, तुमको तो कभी कभी यूं ही वहम हो जाता है, यहाँ आदम कहाँ से आया? मैं जो गोश्त भून रही हूँ, तुम्हारी नाक में उसकी बू आ गई होगी। लेकिन देव भी कम मानने वाला था। वो सीधा पलंग के पास पहुंचकर एक एक करके सारे बच्चों को निकाल लाया और सब पर एक ही दफा में छुरी फेरना चाहता था कि उसकी बीवी ने कहा, इन्हें कल के लिए रहने दो, आज तो तुम्हारे खाने को बहुत ज्यादा गोश्त मौजूद है। देव बोला, हाँ सच कहती हो। अच्छा, इन्हें खूब खिलाओ पिलाओ और आराम से सुला दो ताकि ये दुबले ना होने पाए। खुदा की शान देखो कि देव की भी 7 छोटी छोटी लड़कियां थीं। बड़ी होकर तो नहीं मालूम क्या गजब ढाती। इस उम्र में कि दूध के दांत भी नहीं टूटे थे। रोजाना 2-4 बच्चों को हड़प कर जाना उनका खेल था। इस वक्त ये 7 शरीर लड़कियां सो रही थीं और उनके सरों पर सुनहरी ताज थे। जहां उन देवजादियों का बिस्तर था, उन्हीं के पास देव की बीवी ने लकड़हारे के 7 लड़कों का बिस्तर लगा दिया। और तो सब सो गए, मगर इस आफत की पुड़िया को कब नींद आती थी। चारों तरफ सन्नाटा हो गया तो हजरत उठे। अपनी और अपने भाइयों की टोपियां उतारकर देव की लड़कियों के सर पर उड़ाई और उनके ताज लेकर अपने भाइयों के सरों पर रख लिए। यकायक देव की आंख खुली। वो उठा और छुरी लेकर जहां बच्चे सो रहे थे पहुंचा। चाहता था कि ज़िबा करे कि ताजों पर नजर पड़ी। दिल में कहने लगा कि बड़ी खैर गुजरी। और फिर यहाँ से वो अपनी बच्चियों के बिस्तर पर गया। टोपियों को देखकर एक ही वार में 7 की गर्दनें उड़ा दी और इत्मीनान से अपने पलंग पर आकर सो गया। देव के जाने के बाद फितना उठा और भाइयों को जगह उन्हें साथ लेकर छुपते छुपाते देव के मकान से भाग निकला। रात भर ये 7 सर पर पांव रखकर भागा किए। सुबह को देव ने उठकर जो अपनी लड़कियों के गले कटे हुए देखे तो सर पीट लिया। इधर बच्चों को देखा तो वो गायब थे। मारे गुस्से के आग बबूला हो गया। उसके पास एक जादू की जूती थी जिसको पहनकर एक एक कदम 7-7 मील का पड़ता था। ये जूती पहन देव ने सारे मुल्क को छान डाला। पहाड़, मैदान, दरिया सब छान मारे, लेकिन बच्चों का पता न चला। बच्चे रात भर भागते भागते जरा सुस्ताने के लिए बैठे ही थे कि अचानक बालिश्ते की नजर देव पर पड़ी, जो एक टेकरे पर खड़ा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। ये फौरन दबे पांव उठ भाइयों समेत एक गार में छुप गया। देव भी थक गया था, जमीन पर लेटकर सो गया। बोने साहब ने गार से सर निकालकर जो देखा तो देव को खर्राटे लेते हुए पाया। अपने भाइयों को तो घर का रास्ता बताकर उधर रवाना किया और खुद देव के पास पहुंचा और चुपके से उसकी जूतियां उतार कर पहन ली। उन जूतियों का यह भी खासा था कि छोटा बड़ा जो भी उन्हें पहनता था उसके ये ठीक आ जाती थी।
اب کیا تھا، ایک ایک قدم میں 7 میل طے کرتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچا اور آداب بجا لا کر عرض کیا، حضور اگر حکم ہو تو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ کی لشکر کی خبر لا سکتا ہوں جو مہینوں کے راستے پر غنیم سے لڑ رہا ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا، واہ میاں بالشتے، خوب باتیں بناتے ہو، اتنے سے آدمی اور اتنی لمبی زبان۔ بالشتہ بولا، حضور جھوٹ نکلے تو جو چور کی سزا وہ میری۔ بادشاہ بولے، اچھا جاؤ خبر لے کر آؤ، اگر تمہارا دعویٰ سچا نکلا تو جو مانگو گے انعام دوں گا۔ چنانچہ بونے صاحب لپک گئے اور اجالے لڑائی کی مفصل خبر بادشاہ کو لا دی۔ سارا دربار حیران ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کی یہ کرامت دیکھ کر اور بھی کئی دور دور کے مقامات پر اس کو ایلچی بنا کر بھیجا اور بڑی خاطر مدارت کے ساتھ اسے اپنے پاس رکھا۔ کچھ دن کے بعد بونے صاحب نے رخصت چاہی تو بادشاہ نے بڑی کر و فر سے مال و دولت دے کر اسے اپنے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ جب یہ گھر پہنچا تو ماں باپ اور بھائی خوش ہو گئے۔ جسے وہ سب سے زیادہ حقیر سمجھتے تھے، اسی کی بدولت آخر خدا نے ان سب کے دن پھیر دیے اور باقی عمر بڑی آسودہ حالی سے گزری۔ سچ ہے، انسان کی قیمت عقل سے ہوتی ہے، نہ کہ قد و قامت سے۔ پیارے دوستو، کہانی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں، اور ایسے ہی مزید دلچسپ قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔